بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے حماس کے کمانڈر سعید سعد کے صہیونیوں کے ہاتھوں شہادت کو غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا اور اس معاملے پر جائزہ لینے کا وعدہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا حماس کے کسی کمانڈر کی ہلاکت جنگ بندی کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں اب حقیقی امن موجود ہے اور ہم دیکھیں گے کہ حماس اور حزب اللہ کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس وقت جب حماس قابض قوت کے خلاف اپنے ہتھیار برقرار رکھنے پر زور دے رہی ہے، صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ حماس نے کہا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ بات درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے متعلق صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جوہری صلاحیت خطے پر ایک سیاہ بادل کی مانند تھی۔ اگر ایران کی جوہری صلاحیت ختم نہ کی جاتی تو امن ممکن نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی جانتے تھے کہ B-2 بمبار طیارے آ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئیں گے۔ اگر ایران کا جوہری پروگرام ختم نہ کیا جاتا تو سعودی عربیہ، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر علاقائی ممالک ہمیشہ خطرے کے سائے میں جیتے اور کبھی امن معاہدے کی طرف نہ لوٹتے۔ مقبوضہ وادی میں بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے پہلگام آپریشن کی چارج شیٹ دائر کی ہے، جس میں 7 افراد اور ایک تنظیم کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس چارج شیٹ کو کشمیری بھارت کی طرف سے کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور کوشش قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ اس حملے میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کا الزام انہوں نے سرحد پار کے عسکریت پسندوں پر عائد کیا ہے۔ تاہم مبصرین نے بھارتی حکومت کی طرف سے پہلگام آپریشن کی تحقیقاتی ساکھ اور شفافیت پر سوال اٹھاتے ہوئے مقبوضہ وادی سے متعلق واقعات کی ایک طویل تاریخ کا حوالہ دیا ہے۔ چارج شیٹ میں بھارتی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سال جولائی میں سری نگر کے علاقے داچھی گاہ میں ایک فوجی کارروائی کے دوران مرنے والے افراد اس واقعے میں ملوث تھے۔ تاہم بھارتی حکومت نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیلی بستیوں کی منظوری کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن عمل کی حمایت اور غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ کچھ دن پہلے اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری دی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے 19 یہودی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کی منظوری دے دی ہے۔ حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیل کے اصل ارادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ الحاق، نسلی امتیاز اور فلسطینی علاقوں پر مکمل قبضے کے نظام کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ یورپی لیڈروں نے کہا ہے کہ مستقبل میں یوکرین میں سیکیورٹی ضمانتوں اور امریکی رضامندی کے ساتھ ملٹی نیشنل امن فوج تعینات کی جائے۔ مجوزہ امن فوج کی تعیناتی امریکہ اور طاقتور یورپی اقوام کی جانب سے دی گئی ضمانتوں کا حصہ ہوگی، جس کی وجہ سے جنگ کے اختتام کے بعد روس مستقبل میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یوکرین کو ضمانہ امن میں 8 لاکھ نفوس پر مشتمل فوج برقرار رکھنی چاہیے، جس کو یورپین قوتوں کی حمایت بھی حاصل رہے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ یوکرینی اور یورپی قیادت سے روس یوکرین جنگ بندی پر بات ہوئی اور امریکی امن منصوبے کو یورپی رہنماؤں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ جنگ بندی پر روسی صدر پیوٹن سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ دوسری جانب یورپی رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ مغرب کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی کسی بھی سیکیورٹی ضمانت میں انہیں شامل کیا جائے گا۔ رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات میں اب بھی علاقے کے کنٹرول کا معاملہ ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔
روس نے کہا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران یورپ کی جانب سے ایران کے خلاف جارحانہ اور غیر قانونی اقدامات یورپی سفارتکاری پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ یورپ نے شبدہ بازو کی طرح فریبی اقدامات کیے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اب عالمی نظام ایران کے معاملے میں کڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ پہلے امریکہ نے ایران سے متعلق جوہری معاہدے کو کوڑے دان میں پھینکا اور پھر مغربی ممالک خاص طور پر یورپ نے امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے ایران پر جامع مشترکہ عمل کے منصوبے کی پاسداری نہ کرنے کا الزام لگانا شروع کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایران پر پہلے کی طرح جنگ مسلط کی گئی تو کیا روس ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مابین پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے جس کی روح سے ہم ہمیشہ ایران کی حمایت اور ایران کے قانونی حقوق کی حفاظت کے لیے عمل کریں گے۔ حالانکہ ایران کئی بار واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اسے جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، نئے تنازعات میں الجھنے کا کوئی شوق نہیں اور وہ گفتگو کے ذریعے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس نے بعض مغربی ماہرین کی رائے کو جھوٹ قرار دیا ہے جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر امریکہ کے ساتھ روس کے تعلقات بہتر ہوئے تو روس ایران کو چھوڑ دے گا۔ روسی وزیر خارجہ کا بھی کہنا تھا کہ کم از کم آپ ایک مثال تو دیں کہ ہم نے کسی بڑے اور طاقتور ملک کے ساتھ تعلقات کے لیے اپنے پرانے دوستوں کو کبھی قربان کیا ہو۔ روسی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسی غداری ہوئی ہے، لیکن اس وقت ہمارے ملک کا نام سوویت یونین تھا جس نے ڈیموکریٹک جرمنی کو آسانی سے وفاقی جمہوریہ جرمنی کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ عمل سوویت یونین کی جانب سے اپنے اتحادی کے ساتھ ایک بڑی غلطی اور غداری تھی۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کے مظلوم عوام کے حق خود ارادیت کی توسیع کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اقوام متحدہ میں 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ 8 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی جبکہ 9 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اقوام متحدہ نے صہیونی آباد کاری کے مسلسل پھیلاؤ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ توسیع کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے، فلسطینیوں کو ان کی اپنی زمینوں تک رسائی سے محروم کر رہی ہے اور ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اربوں ڈالر مالیت کا امریکی اسلحہ اب طالبان سیکیورٹی فورسز کی بنیادی طاقت بن چکا ہے۔ امریکہ نے 2002 میں 2021 کے درمیان افغانستان کی تعمیر نو پر تقریباً 145 ارب ڈالر خرچ کیے۔ اس رقم کا بڑا حصہ ایک مستحکم اور جدید سیکیورٹی فورس قائم کرنے اور ایک پرامن جمہوری حکومت کی حمایت کے لیے مختص تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وسیع کوششیں افغانستان میں دیرپا امن یا حقیقی جمہوریت قائم کرنے میں ناکام رہی۔ اس کے برعکس ہوا یہ کہ امریکہ کا یہ اسلحہ اور فوجی ساز و سامان افغان طالبان حکومت کو مضبوط کرنے کا سبب بن گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے سڈنی میں تخریب کاری کے واقعے میں کسی بڑے انتہا پسند گروپ کے ملوث ہونے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دونوں مسلح افراد نے اکیلے ہی کارروائی کی۔ دونوں افراد واضح طور پر شدت پسند نظریات سے متاثر تھے لیکن کسی بڑے انتہا پسند سیل کا حصہ نہیں تھے۔ آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں مارے جانے والے 50 سالہ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا۔ ویزا 2001 میں شادی کے بعد پارٹنر ویزے میں تبدیل ہوا۔ بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں اپنی جان پر کھیل کر تخریب کار حملہ آور کو قابو کرنے والے مسلمان شخص احمد الاحمد پر انعامات کی بارش شروع ہو گئی۔ حملہ آور کو پکڑنے والے مسلم پھل فروش انٹرنیشنل ہیرو بن گیا جس کی جرت اور بہادری کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ، آسٹریلوی وزیر اعظم سمیت متعدد ممالک کے سربراہان نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ امریکی ارب پتی تاجر نے احمد الاحمد کی دلیری کو سراہتے ہوئے $1,00,000 کا انعام کا اعلان کر دیا۔
اس کے بعد وہی امریکی تاجر ہاسپٹل پہنچ گیا اور احمد الاحمد سے ملاقات کی اور انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ آن لائن فنڈ ریزنگ مہم بھی چلائی گئی ہے جس میں $10 لاکھ سے زائد رقم جمع کی جا چکی ہے۔ حملہ آور کے گولی سے زخمی ہونے والے احمد الاحمد کے لیے یہ رقم دوستوں علاج اور روشن مستقبل کے لیے مختص کی جائے گی۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا دوستوں بے نقاب ہونے لگا۔ بھارتی خبر رساں ادارہ پرنٹ حقائق منظر عام پر لے آیا۔ بھارتی ادارے پرنٹ کا کہنا ہے کہ حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں بھارت سے آسٹریلیا منتقل ہوا۔ پرنٹ کی رپورٹ میں تصدیق کی گئی کہ ساجد اکرم کا تعلق حیدرآباد تلنگانہ سے ہے، لہذا پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ آسٹریلوی واقعہ میں دوستوں مارا جانے والا ساجد اکرم بھارتی نژاد جبکہ بیٹا نوید اکرم پیدائشی آسٹریلوی شہری نکلا، لیکن بھارتی اور اسرائیلی میڈیا نے نام آتے ہی پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی تھی اور حقائق کے برعکس مہم چلائی گئی تھی۔ آسٹریلوی حکومت نے بھارت سے تفصیلات مانگی ہیں جس میں پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگرچہ امریکی حکومت نے دنیا کے 70 ممالک کو غزہ کی پٹی میں استحکام برقرار رکھنے والی فورس میں شرکت کی دوستوں دعوت دی ہے، تاہم صرف 2 ممالک وہ بھی مشروط طور پر اپنی رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ صرف آذربائیجان اور انڈونیشیا نے مشروط طور پر اس فورس میں شرکت کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے بین الاقوامی سیکیورٹی فورس میں شمولیت کے لیے 70 سے زائد ممالک کو باضابطہ طور پر درخواستیں ارسال کی ہیں۔ امریکہ نے اس سلسلے میں فرانس اور اٹلی جیسے بڑے یورپی ممالک سے بھی رابطہ کیا، لیکن ان دونوں ملکوں نے انکار کر دیا۔ آذربائیجان اور انڈونیشیا نے شرط رکھی ہے کہ ان کے اہلکاروں کو کسی قسم کے حملے کا سامنا نہ کرنا پڑے، تبھی ہم اپنی فوجیں بھیج سکتے ہیں۔ برطانوی دفاعی میگزین کی ایرو میگزین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، جو کہ میگزین بہت فیمس ہے، اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستوں 52 منٹ پر مشتمل فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی فضائیہ کے 4 رفیل لڑاکا طیارے تباہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تباہ ہونے والے رفیل طیاروں کے سیریل نمبر BS-021، BS-001، BS-022 اور BS-027 تھے۔ میگزین میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ کی ملٹی ڈومین آپریشن حکمت عملی کے باعث بھارتی پائلٹس شدید دباؤ کا شکار رہے اور مؤثر رد عمل نہ دے سکے۔ برطانوی دفاعی میگزین کی یعنی ایرو میگزین کی رپورٹ میں دوستوں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے مجموعی طور پر 4 رفیل طیاروں کے علاوہ ایک MiG-29، ایک Su-30 اور ایک ہیرون ڈرون کا بھی نقصان کیا۔ اسی رپورٹ میں دوستوں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 10 مئی کو پاکستان نے JF-17 بلاک 3 طیارے نے اودھمپور میں نصب بھارتی دفاعی نظام S-400 کو بھی نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے برنالہ میں واقع بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کیا، جبکہ پاکستانی سائبر یونٹس نے بھارت کے ڈیجیٹل اور سوشل نیٹ ورکس کے بڑے حصے کو متاثر کیا، اس کو بھی تباہ کیا۔ اس میگزین کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی فضائیہ نے سائبر اور روایتی عسکری کارروائیوں کو ایک ساتھ مؤثر انداز میں استعمال کیا۔ ایرو میگزین میں دوستوں یہ بھی لکھا گیا کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے بھی ایک انٹرویو میں بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کیا تھا۔ تو دوستوں ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔